نیو کراچی میں مجھے کہا گیا کہ آپ وہاں چلے جائیں، امتحان دیں کہ تاکہ آپ امام مقرر ہو جائیں۔ میں وہاں چلا گیا، ایک یامین تھا بوری والا، ایک آنکھ تھی ایک نہیں تھی۔ آپ کو کلمے آتے ہیں؟ کون سے کلمے؟ وہ 6 کلمے، میں نے کہا یہ پاکٹ میں لکھے ہوئے آپ کو آتے ہیں؟ پہلے کلمہ پڑھ لو ذرا۔ کہ کلمہ پاک پڑھوں یا کلمہ شہادت پڑھوں؟ میں نے کہا نہیں، پاک والا نہ پڑھے، شہادت والا پڑھے۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے کہ کوئی خاص مولوی آیا ہوا۔ اچھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام ہے؟ کتاب اس کے پاس تھی، ایک آنکھ کیسی ایک ایسی۔ میں نے کہا مرد تو عورتوں کا نام نہیں پوچھتے، عورتیں پوچھتی ہے اور مرد پوچھتے ہیں۔ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے والد کا پہلے نام سیکھنا چاہیے۔ میں نے کہا اگر میں نے ان کی ماں کا نام نہ بتایا تو میں امام نہ بنوں گا، تو تو نے اگر موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام نہیں بتایا جبکہ وہ قرآن میں موجود ہے تو کمیٹی کا صدر نہیں رہے گا۔ مجھے کہا آپ کا امتحان ہو رہا ہے، میں نے کہا ساتھ ساتھ آپ کا بھی ہو رہا ہے اور آپ کا نتیجہ پہلے نکلے گا، دیکھیں گے آپ۔ ایک ادریس ٹیلر تھا، اس نے کہا حضرت بتانے میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا ذمہ داری آپ لیں، حرج میں بتا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام میں یہ اثر ہے کہ وہ کاغذ پر ایک خاص طریقے سے لکھا جاتا ہے، وہ کاغذ تالے میں دے تالا خود کھلتا ہے۔ تو میں نے کہا اگر اس علاقے میں تالے کھل گئے ذمہ دار کون ہوں گے؟ تو ایک حنیف تھا، اس بھاگا، اس نے کہا ہمارا کل رات کو دکان ٹوٹا ہے اور وہ پولیس لے آیا، وہ صدر کو دو ڈالیے، کہیں سی نے اس کے پاس چلے۔ اس کا تاندار نے مجھے کہا یہ کیسے کھولتا ہے؟ میں نے کہا اس کو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام آتا ہے، اس سے تالا کھلتا ہے۔ تاندار نے پکڑتے 1-2 چانٹے کس کے رکھے۔ ایسی چیزیں کیوں سیکھتے ہو؟ جادوگر ہو گیا؟ میں نے کہا دیکھ لیا آپ نے، آپ کا امتحان پہلے ہی ہو گیا اور سزایاب بھی ہو گئے۔ لوگ اگڑی پگڑی میں ہو گئے، ہم خود بخود امام کھڑے ہو گئے۔ ان اولیاء الا المتقون، مسجد کمیٹی کے لوگ پاکان ہونا چاہیے، پرہیزگار، جو مالخور نہ ہو، چور نہ ہو، خائن نہ ہو۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں۔ یہاں جب ہم آئے 5 سال کے بعد قدیم کمیٹی نے اختلافات کیے اور اختلافات ختم ہونے کے بعد اختیارات ہمارے حوالے کیے اور 4,444 روپے ہمارے حوالے کیے، بس کل یہ ہمارے پاس سرمایہ ہے۔ ادھر سے دستخط ہوئے، ادھر سے مزمل بھائی نے کیے، پیسے وصول کیے، 4,444۔ صحیح احادیث کی تعداد یہی ہے نا۔ میں دفتر کے سامنے، دفتر ایک جگہ تو نہیں تھی، ویسے یہاں پلنگ ڈال کے بیٹھا تھا، باہر دیکھا تو لال لال کپڑے پہنے ہوئے کچھ لوگ۔ میں نے پوچھا کون ہو؟ تب بجلی کاٹنے آئے ہیں۔ کیوں؟ کہا آپ نے بل نہیں دیا۔ میں نے کہا ابھی تو ہم کو اختیارات مل گیا ہے، 2 گھنٹے نہیں ہوئے بل نہیں دیا۔ کہا اس کا تو بل ادا ہی نہیں ہوا ہے۔ پہلے جو بڑا تھا وہ افسر تھا پولیس کا، وہ تو نہیں ادا کرتا تھا، اس نے ابھی فوراً آرڈر دے دیا۔ میں نے کہا کتنا بل ہے؟ کہا 11,000 ہے۔ میں نے کہا 2 دن کی مہلت تو دیں۔ کہا صاحب سے بات کریں۔ صاحب گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، KC کی گاڑی میں۔ میرا سنا تو اللہ جزائے خیر دے، جہاں کہیں ہو اتر کے آ گیا۔ حسن اتفاق سے پختون نکلا۔ میں نے کہا آپ کو آپ کا ایمان اجازت دیتا ہے کہ
کہ مسجد کا بجلی کاٹے. میں نے کہا 2 دن مہلت دے دو. کہا 3 دن مہلت. 3 دن میں ہمارے ایک عزیز دوست تھے یہاں، وہ اچانک زندہ گم ہو گئے. شاہین بھائی، خدا ان کو جہاں کہیں یہ خیریت سے لے آئے، اور اگر مر چکے ہو تو شہید فرمائے. وہ چیک بک لے آیا، مجھے کہا یہاں دستخط کرو اور جتنے پیسے چاہیے. میں نے کہا بھائی بل ادا کرو، باقی جان چھڑاؤ. رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم، ایک دور گزارایا ہوں میں درد و ستم کا. ایسا آسانی سے افسر علوم نہیں بنا. ایک دزڑا حال میں درتا ہوئے اور خندہ بپریک دے پر جڑا بچے بھائی. لیکن کمیٹی میں تمام لوگ موحد، اعلیٰ درجے کے دیوبندی، زبردست درس اور ایمان والے آ گئے، اور ایک نئے دور کا آغاز ہوا. اور وہی قافلہ سفر پر ہے جس کے تحت احسن العلوم، احسن المدارس، احسن المقاصد، احسن الدراسات، جامع مسجد امام ابو یوسف، جامع عثمان، یہ سب بن رہے ہیں، بن گئے. نہیں ہے اہل مسجد کمیٹی کے مگر پرہیزگار، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے جانتے ہیں. وما کان صلاتهم عند البیت، اور نہیں تھی ان کی نماز بیت اللہ میں، الا مقاع و تصدیہ، مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا. مٹھائی بٹتی تھی جی، 27 کو ختم قرآن ہوتا تھا، اور بڑے بڑے توغرے بنتے تھے مٹھائیوں کے. جب کوئی کہتا کیوں بٹتی ہے، یا بنوری ٹاؤن میں نہیں بٹتی ہے، وہاں بھی بٹتی. وہ مسجد کمیٹی وہاں علیحدہ ہے، مدرسہ علیحدہ ہے. جب ہمارے اختیارات آئے پہلے سال مٹھائی بند کر دی، اور مٹھائی کا چندہ بند کر دیا. قاری صاحب کے لیے چندہ بند کر دیا. میں نے کہا اس کے بغیر ڈبل کام ہو. ہر وہ کام جو دیوبندی مسلک کے خلاف تھا اس کی جڑیں کاٹ دی. ببام کے دہل اس کو روکا. سابقہ کمیٹی نے میری بات کا بھی لحاظ کیا اور مٹھائی کا بھی لحاظ کیا. ایک موقع پر 16 رکعت کے بعد بانٹی. لوگوں نے کہا بے شرم و شرم نہیں آتی، تراویح ابھی پوری نہیں ہے، تمہیں مٹھائی کا اتنا شوق ہے. ان کا تو خیال یہ تھا کہ بدعت تو تب ہو جب ختم کے بعد ہو، تو ختم کے بیچ میں گاؤ. ادھر عوام کل نام کو کون سمجھائے. آئی سوال نہ تھی ان کی نماز بیت اللہ میں الا مقاع و تصدیہ، مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا. مقایم کو باب ہے، مقایم کو انگلیاں منہ میں دے کے اور سیٹی بجانا. سیٹی بجاتے ہوئے دیکھا ہے کسی کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے؟ آپ نے قرآن کبھی سوچ کے پڑھا ہی نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، یہی تو ہے، اور کون؟ یہی تو تھے. مقا کا معنی کیا ہے؟ انگلیاں منہ میں رکھ کے سیدھی آواز نکالنا نا. اشہد ان محمد رسول اللہ.